گاؤں وہ کالا گڑھ اپنی پراسراریت کے لیے مشہور تھا۔ یہ گاؤں پہاڑوں کے دامن میں ایک ایسی جگہ پر آباد تھا جہاں سورج کی روشنی دن کے وقت بھی دھیمی پڑ جاتی تھی۔ وہاں کے لوگ عجیب کہانیاں سناتے تھے، جیسے کہ رات کے وقت جنگلوں سے چیخوں کی آوازیں آتی ہیں اور پرانی حویلی کے آس پاس عجیب سائے منڈلاتے ہیں۔ انیس نام کا ایک نوجوان، جو ایک ماہر فوٹوگرافر تھا، ان کہانیوں کی حقیقت جاننے کے لیے شہر سے گاؤں آیا۔ اس نے سنا تھا کہ پرانی حویلی دیرال توحید کے اندر کچھ ایسا راز چھپا ہے جو کئی سالوں سے لوگوں کو خوفزدہ کر رہا ہے۔ حویلی میں کسی نے دہائیوں سے قدم نہیں رکھا تھا، اور جو بھی قریب گیا وہ تو واپس نہیں آیا یا خوفزدہ ہو کر گاؤں چھوڑ گیا۔ انیس کو ایڈونچر پسند تھا۔ وہ ایسی جگہوں کی تصاویر لیتا اور ان کہانیوں کو دنیا کے سامنے پیش کرتا، لیکن اسے اندازہ نہیں تھا کہ یہ کہانی اس کے لیے زندگی کا سب سے بڑا امتحان بن جائے گی۔ انیس نے گاؤں کے بزرگوں سے اس حویلی کے بارے میں پوچھا۔ ایک بوڑھی عورت نے لرزتی آواز میں بتایا، یہ حویلی ایک زمانے میں بہت شاندار تھی۔ یہاں رئیس ہارون اپنے خاندان کے ساتھ رہتا تھا، لیکن ایک رات کسی نے رئیس کے پورے خاندان کو قتل کر دیا اور ان کی لاشیں کبھی نہیں ملیں۔ اس دن کے بعد سے حویلی منحوس ہو گئی۔ رات کو وہاں سے عجیب آوازیں آتی ہیں، اور جو بھی وہاں گیا واپس نہیں آیا۔ انیس کے تجسس میں اضافہ ہو گیا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ رات کے وقت حویلی میں جا کر وہاں کے مناظر کی تصاویر لے گا اور اس راز کو جاننے کی کوشش کرے گا۔ انیس ایک اندھیر رات میں اپنے کیمرے اور ٹارچ کے ساتھ حویلی کی طرف روانہ ہوا۔ حویلی گاؤں سے تھوڑے فاصلے پر ایک سنسان علاقے میں تھی۔ راستے میں جنگل کا اندھیرا اور عجیب سی سرد ہوا اس کے دل میں خوف پیدا کر رہی تھی، مگر اس کا تجسس اسے آگے بڑھنے پر مجبور کر رہا تھا۔ جب وہ حویلی کے قریب پہنچا تو اس نے محسوس کیا کہ ہوا کے ساتھ عجیب سی سرگوشیاں آ رہی ہیں، جیسے کوئی اس سے بات کرنے کی کوشش کر رہا ہو۔ حویلی کا بڑا دروازہ زنگ آلود تھا اور خود بخود ہلکے سے کھلا ہوا تھا، جیسے کسی نے اسے آنے کی دعوت دی ہو۔ انیس نے ٹارچ جلائی اور حویلی کے اندر قدم رکھا۔ اندرونی ماحول بہت سرد تھا، جیسے وہاں کئی دہائیوں سے کوئی زندگی نہ ہو۔ دیواروں پر پرانے وقتوں کی پینٹنگز تھیں، جن کے چہرے دھندلے ہو چکے تھے، مگر وہ اسے گھورتی محسوس ہو رہی تھیں۔ ایک ہال کے بیچوں بیچ ایک پرانی کرسی رکھی ہوئی تھی، اور اس کے پاس ایک ٹوٹا ہوا آئینہ تھا۔ اچانک زینے سے قدموں کی آواز آنے لگی۔ انیس نے مڑ کر دیکھا، لیکن وہاں کوئی نہ تھا۔ وہ آوازیں قریب ہوتی گئیں، اور اچانک سے لگا کہ کوئی سرد ہاتھ اس کے کندھے کو چھو رہا ہے۔ انیس نے خوفزدہ ہو کر پیچھے دیکھا، لیکن وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ انیس نے ہمت جمع کی اور اوپر کی منزل کی طرف بڑھا۔ زینے پر چڑھتے ہوئے ہر قدم کے ساتھ اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو رہی تھی۔ اوپر ایک کمرہ تھا جس کا دروازہ آدھا کھلا ہوا تھا۔ اس نے دروازے کو دھکیل کر اندر جھانکا تو دیکھا کہ کمرے کے بیچ میں ایک پرانا صندوق رکھا ہوا تھا۔ جب انیس نے صندوق کھولا تو اندر ایک پرانی ڈائری تھی جس پر خون کے دھبے تھے۔ ڈائری رئیس ہارون کی تھی، اور اس میں لکھی آخری تحریر نے انیس کے جسم کو ساکت کر دیا۔ یہ حویلی اب ایک لعنت بن چکی ہے۔ میرے خاندان کی روحیں کبھی سکون نہیں پا سکتی، کیونکہ ایک بدرو نے ہم سب کو قید کر دیا ہے۔ انیس نے فوراً ڈائری بند کی اور وہاں سے بھاگنے کی کوشش کی، لیکن جیسے ہی وہ زینے پر پہنچا، دروازے خود بخود بند ہونے لگے۔ حویلی کے اندر عجیب سی گونجدار چیخیں سنائی دینے لگیں، اور ایک سایہ اس کے پیچھے دوڑنے لگا۔ انیس بھاگتا ہوا نیچے پہنچا، مگر بڑا دروازہ بند ہو چکا تھا۔ اچانک اس کے آس پاس سائے جمع ہونے لگے، اور ایک عورت کی پرانی سفید لباس میں ملبوس روح اس کے سامنے نمودار ہوئی۔ اس کی آنکھوں سے خون بہہ رہا تھا، اور اس نے ایک سرد آواز میں کہا، تم نے ہمیں جگہ دیا ہے، اب تم یہاں سے نہیں جا سکتے۔ انیس نے ہمت کر کے اپنا کیمرہ اس روح کی طرف کیا اور روشنی چمکائی۔ روح ایک چیخ کے ساتھ پیچھے ہٹ گئی اور دروازہ کھلنے لگا۔ انیس دوڑتا ہوا حویلی سے باہر نکل آیا
اور جنگل کی طرف بھاگ گیا۔ جب وہ گاؤں واپس پہنچا تو اس کی حالت بری تھی۔ اس نے گاؤں کے لوگوں کو ڈائری دکھائی اور ان سے حویلی کو ہمیشہ کے لیے بند کرنے کی درخواست کی۔ گاؤں کے بزرگوں نے حویلی کے دروازے پر تالا لگا دیا اور وہاں جانے پر پابندی لگا دی۔ انیس نے اپنے تجربے کو ایک کتاب میں لکھا، لیکن وہ خوف اور یادداشتیں ہمیشہ اس کے دل و دماغ پر چھائی رہیں۔ آج بھی کالا گڑھ کے لوگ اس حویلی کے قریب جانے سے ڈرتے ہیں، کیونکہ وہاں کے اندھیرے میں ایک ایسا راز چھپا ہے جو کسی کو جینے نہیں دیتا۔